بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر نہایت ہی فضیلت، برکت اور مغفرت والی رات ہے۔ پھر اس رات کی اہمیت اور انفرادیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کہ اس رات میں کی گئی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ و ارفع ہے۔ محترم ناظرین، یہ رات 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کس قدر بلند ہے، یہ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں لیلۃ القدر کون سی رات بنتی ہے؟ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، لیلۃ القدر کی بابرکت رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی رات۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کی تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، لہٰذا ہمیں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور حکم بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر سے لازم ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی ان 5 تاک راتوں میں خوب سے خوب عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ ان 5 راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت بجا لانی چاہیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا چاہیے، باعزت روزی رزق حلال کا سوال کرنا چاہیے، سکرات الموت کی سختی سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی درخواست کرنی چاہیے، نوافل اور قیام کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، بہت سارے خواتین و حضرات کی جاننا چاہتے ہیں کہ شب قدر کے نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، شب قدر کے نوافل کیسے پڑھیں، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں پڑھیں اور ان میں سے کون سی صورتیں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو جان لیجیے کہ نوافل کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں ان کا پڑھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، لہٰذا نوافل کو کسی خاص ترکیب اور طریقے سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اصل مقصد رات کا قیام کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکنا اور سر بسجود ہونا ہے، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، صغیرہ و کبیرہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کے لیے التجائیں کرنا، اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور اسی طرح سے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنا۔ آئیے یہ بھی جان لیجیے کہ یہ نوافل کیسے پڑھے جائیں۔ محترم ناظرین، جس طرح سے باقی کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہی آپ جتنے بھی نوافل ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص ان نوافل کا اہتمام ضرور کریں جو اب بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور ادا کریں۔ صلاۃ التوبہ کی ادائیگی کے بعد رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھنے کا طریقہ کوئی الگ اور منفرد نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے باقی کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہی یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھنے چاہیے۔ مثال کے طور پر جس طرح ظہر کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتوں کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہی ہے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنے ہیں۔ ان میں صرف نیت کرنے کا ہی فرق ہے اور نیت صلاۃ التوبہ کی کرنی ہے۔ نیت سماعت فرما لیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہی نیت دل میں کر لیتے ہیں تب بھی درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اب صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد پھر سے دعائیں مانگے، گناہوں کی بخشش طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باعزت روزی کا سوال کریں اور پھر اس کے بعد یہ 4 رکعت نماز نفل بھی ضرور ادا کریں۔
یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں، کیا میں آپ پر احسان نہ کروں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ کے تمام صغیرہ گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل کا ارشاد فرمایا جنہیں صلاۃ التسبیح کے نوافل کہتے ہیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ لہٰذا ان نوافل کا آپ بھی اس رات میں ضرور اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو یہ نوافل روزانہ پڑھو، اگر یہ نہ کر سکو تو جمعے کو یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لو، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لو، لیکن اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم اپنی پوری زندگی میں ان نوافل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی برکت کے ساتھ تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر یہ نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم باقی بہت ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے شب قدر کی رات میں بھی ان نوافل کو ضرور پڑھ لیا جائے، کیونکہ ان کی فضیلت بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ محترم ناظرین، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے نیت کیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نیت کو دل میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اور بالکل درست عمل ہے۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ دیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ صلاۃ التسبیح کے نوافل کی تسبیح ہے، اور کہاں کہاں پر کتنی تعداد میں پڑھنی ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، مکمل توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھیں، پھر ثنا پڑھیں۔ اس کے فوراً بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ، پھر دوسری جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں۔ اس کے بعد 10 بار دوبارہ سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں۔ رکوع کی 3 بار تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام میں ربنا لک الحمد پہلے پڑھیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ سجدے کی 3 تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اٹھیں۔ 2 سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں بیٹھ کر 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی ویسے ہی سجدہ ہے کہ 3 تسبیح پڑھ کر 10 بار نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں اور دوسری رکعت کے لیے قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے پہلے رکعت میں کل 75 مرتبہ نوافل کی تسبیح ادا ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں بھی سب سے پہلے 15 مرتبہ نوافل کی تسبیح کے بعد سورہ فاتحہ، پھر دوسری سورت، پھر 10 بار نوافل کی تسبیح، پھر رکوع میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر قیام میں بھی 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح، پھر سجدے میں بھی 10 مرتبہ، پھر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ نوافل کی تسبیح پڑھیں، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں جیسے پہلی رکعت کی تھی، اور بالکل پھر سے پہلی اور دوسری رکعت کی طرح ہی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کریں، پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں اور اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیر لیں۔ جب آپ سے 4 رکعت نماز نافل یعنی صلاۃ التسبیح پڑھ چکے ہوں گے تو اس کی ہر رکعت میں 75 بار نوافل کی تسبیح پڑھ چکے ہوں گے، اور یوں یہ تسبیح 300 مرتبہ مکمل ہو چکی ہوگی۔
یہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھے، دوسرے ذکر و اذکار کرے، کلمہ طیب یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے۔ آخر میں یہ بھی جان لیجیے کہ لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے، یعنی لیلۃ القدر کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ صالحین کے تجربات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس محسوس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خصوصی راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس محسوس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے ہوتا ہے۔ اس رات میں زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات انتہائی معتدل ہوتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اسے معمول سے ہٹ کر ایک عجیب سا کیف و سرور محسوس ہوتا ہے، اس پر ایک وجدان کسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سبھی صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی 7ویں رات یعنی 27ویں کی شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں پیدا کی، اس طرح سے انسان کی تخلیق بھی 7 مراحل میں مکمل کی گئی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ شب قدر کی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قیام کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے اور شب قدر کی رحمتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق مرمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کریں۔